بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اعظام، میں آپ حضرات کی خدمت میں چند گزارشات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کے سوشل میڈیا پر جو حضرات سرگرم ہیں وہ دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو قسم ان لوگوں کی ہے جو جب بھی لکھتے ہیں، بولتے ہیں، بیان کرتے ہیں، انتہائی سوچ سمجھ کر، اپنی باتوں کو جانچ کر، پرکھ کر اور سوچ سمجھ کر بولتے ہیں۔ ان کی بات میں توازن ہوتا ہے، اعتدال ہوتا ہے، ان کی باتوں میں اور ان کے قلم میں گہرائی اور گہرائی ہوا کرتی ہے۔ وہ حق کا اعلان کرتے ہیں، برملا اعلان کرتے ہیں، لیکن سلیقے سے اعلان کرتے ہیں۔ کلیم عاجز نے کہا تھا، بات کتنی بے سلیقہ ہو کلیم، بات کرنے کا سلیقہ چاہیے۔ یہ حضرات انتہائی قابل مبارکباد ہیں اور وہ ہمارے اور آپ کے لیے قابل تقلید ہیں کہ ہم اعتدال کو، توازن کو، حق کے اعلان کو، بے باکی کو، سچ کے اظہار کو کس انداز میں پیش کیا جائے، کس طریقے سے وہ باتیں رکھی جائے، ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے۔ اور ایسے افراد کی تعداد بھی الحمدللہ اچھی خاصی ہے، لیکن اسی سوشل میڈیا پر ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہے جو دوسری قسم سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ افراد ہیں جو بغیر سوچے سمجھے بول دیا کرتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے کامنٹس کر دیا کرتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے کسی بھی تنظیم پر، کسی بھی ادارے پر، کسی بھی مدرسے پر، کسی بھی تحریک پر اور کسی بھی بڑی سے بڑی شخصیت پر وہ اعتراض کر بیٹھتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، اس میں کوئی وزن نہیں ہوتا ہے۔ ہماری جو گزارشات ہیں، جو میں باتیں کہنا چاہ رہا ہوں، وہ ان افراد سے، اپنے ان بھائیوں سے جو بھائی بغیر سوچے سمجھے یا تو اپنی کم علمی کی بنیاد پر، یا شہرت اور ناموری کے حصول کے لیے، یا پھر ان کے اندر کسی ادارے کی مناسبت سے، کسی شخصیت کی مناسبت سے نفرت کی آگ بیٹھی رہتی ہے، وہ آگ ابلتی رہتی ہے، کہا جائے جوش مارتی رہتی ہے۔ وہ انسان اس موقع کے انتظار میں رہتا ہے کہ موقع ملے اور میں کچھ اس میں کر بیٹھوں۔ ایسے افراد سے ہماری گزارش ہے کہ آپ کی یہ حرکت، آپ کا یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے، ہندوستان کے مشہور عالم دین جن کا تعلق شیعہ فرقے سے تھا، مولانا ڈاکٹر کلب صادق علیہ الرحمہ، جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے نائب صدر تھے اور زمانے سے تھے، جن کے انتقال پر مرشد الامہ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی دامت برکاتہم، امیر شریعت حضرت مولانا سید ولی رحمانی دامت برکاتہم، فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم، اور ان کے علاوہ دیگر حضرات نے تعزیتی کلمات پیش کیے ہیں، ان کی خدمات کو سراہا ہے اور ان کے لیے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ لیکن ایک طرف کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو ڈاکٹر کلب صادق صاحب کو کھلے عام برا بھلا کہہ رہے ہیں، بلکہ یہاں تک یہ جرت کہی جائے، کیا چاہتے ہیں یہ لوگ، یہاں تک کہ قرآن کی وہ آیت جو منافقین کے سلسلے میں تھی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، یہ جو آیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ منافقین کے نماز جنازہ میں شامل مت ہوئیے، ان کی نماز جنازہ مت پڑھیے، اور ایسا منافق جس کا حالت کفر میں انتقال ہوا، جس نے اپنی کرتوت سے توبہ نہ کیا ہو، اس کی قبر پر کھڑے مت ہوئیے، اس کے لیے دعائے مغفرت مت کیجیے، اس کی نماز جنازہ مت پڑھائیے، مت شامل ہوئیے۔ اس آیت کو ڈاکٹر کلب صادق پر فٹ کیا ہے، اور بعض ہمارے انہیں مفتی کہا جائے، کیا کہا جائے،
उन्होंने तो ये भी फतवा सादिर कर दिया और ये भी फेसबुक पर चला दिया कि जो डॉक्टर कल्बे सादिक की नमाज जनाजा में शरीक हुआ और जिसने उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की वो तजदीद ईमान करे। मेरे दोस्तों, क्या हो गया है आपको? आखिर आप क्या चाहते हैं? इतने बड़े बड़े उलमा ने ताज़ियती कलमात कहे, आप ताज़ियती कलमात न कहें लेकिन अब खामोश रहे। एक आदमी जो जमाने तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नायब सदर रह चुका है, आप उस पर कुफ्र की मोहर लगा रहे हैं और आप दुआ मग़फ़िरत करने वालों को तजदीद ईमान की दावत दे रहे हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं? ऐ मेरे फेसबुकी भाइयों, सोशल मीडियाई भाइयों, आप क्या चाहते हैं? हमने बहुत देखा लेकिन हमने सब्र किया है। हमने देखा ऐसे अफराद को जो शख्सियतों पर बेजा तबसरे करते हैं, इदारों पर बेजा तबसरे करते हैं, तहरीकात और तंजीमात पर बेजा तबसरे करते हैं। तबसरे का अंदाज होता है, आप कड़वी से कड़वी दवा को सलीके से पिला दीजिए, आदमी पी लेता है, लेकिन सच बात को भी बेसलीका से आप कहें तो आपका वो कहना इंतशार पैदा करेगा। जहां तक शिया का ताल्लुक है तो हिंदुस्तान ही के नहीं, दुनिया के बड़े बड़े दारुल इफ्ता को ले लीजिए, बड़ी बड़ी शख्सियत को ले लीजिए, किसी ने भी अलल इतलाक मुतलक तमाम शिया को काफिर नहीं कहा है। हाँ, कुछ जमातें हैं जिनके ऐसे ऐसे अकायद तो वो काफिर है। मैं बात कर रहा हूं कि डॉक्टर कल्बे सादिक साहब न कोई मेरे दोस्त है, न हमारी उनसे कोई रिश्तेदारी है, लेकिन ये कि उनकी जो हमने जिंदगी देखी है, शिया और सुन्नी के दरमियान इत्तेहाद पैदा करने की उनकी कोशिश थी। उन्होंने जो इल्म का चिराग जलाया है, तालीम के लिहाज से, तरबियत के लिहाज से जो उन्होंने मेहनत की है, उम्मत को जोड़ने का जो काम किया है, जब शिया पर्सनल तंजीम नई तंजीम बन रही थी, इनको पेशकश की गई थी कि आप आए, आपको शिया पर्सनल का सदर बना दूंगा। उन्होंने कहा कि नहीं, इससे इख्तिलाफ होगा, इंतशार होगा। उन्होंने मुखालफत की और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के नायब सदर हो रहे। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मसला कल्बे सादिक साहब का हो या मसला किसी और शख्सियत का हो, मसला हमारे उन इदारों का हो जिनसे हमें मोहब्बत है, या मसला उन इदारों का हो जिनसे हमें बहुत मोहब्बत नहीं या बहुत ताल्लुक नहीं है, मसला उन कलमकारों का हो जिनको हम पसंद करते हैं, या मसला उन कलमकारों का हो जिन्हें हम बहुत पसंद नहीं करते, एतदाल बाकी रखना चाहिए। ये कुफ्र का लगता है कि हमने कुफ्र का ठेला ले रखा है और जिसे चाह काफिर कह दिया, जिसे चाह काफिर कह दिया, उम्मत में इंतशार पैदा हो गया। आप क्या चाहते हैं जरा ये बताइए? क्या आज उम्मत कम परेशान है? सियासत के एतबार से परेशान है, माश के एतबार से परेशान है, तालीमी और तरबियती मैदान में मुसलमान पीछे हैं, ओहद और मनसब के लिहाज से पीछे हैं, हर लिहाज से मुसलमान पिछड़े हुए हैं और आपस में इतनी तंजीमात, तहरीकात, मसालिक और ऐसा इंतशार कि अल्लाह की पनाह। अब क्या चाहते हैं मजीद आप कि मजीद इंतशार पैदा करें? ऐ मेरे भाइयों जिनका ताल्लुक सोशल मीडिया से, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप मीडिया में लिखें, अच्छी बात है, लेकिन ऐसी बातें लिखें जिससे इंतशार पैदा ना हो बल्कि इत्तेहाद पैदा हो। ऐसी बातें लिखें जिससे दिल जोड़े जाएं, दिल तोड़े न जाएं। ऐसी बात लिखें जिससे प्यार और मोहब्बत की फिजा कायम हो, जिससे नफरत का माहौल ना हो। ऐसी बातें लिखें जिससे मुसलमानों की इज्तिमाइयत हो, मुसलमानों की शिराज़ाबंदी हो, मुसलमानों की इज्तिमाइयत में तफरीक न हो जाए। पहले से हम इतने जख्म खाए हुए हैं, इतने जख्म खाए हुए हैं कि क्या बताया जाए। एक दो जख्म नहीं, जिस्म है सारा छलनी। एक दो जख्म नहीं, जिस्म है सारा छलनी। दर्द बेचारा परेशान है, कहां से निकले। कितने मसाइल उम्मत के हैं। हिंदुस्तान के लिहाज से खास तौर से मुसलमान किस सतह तक जा रहे हैं
اور کدھر جا رہے ہیں، ہر لحاظ سے آپ دیکھیے۔ ایسے ماحول میں کیا مزید تفرقہ بازی کی ضرورت ہے؟ ایسے ماحول میں کیا گالی گلوچ کی ضرورت ہے؟ ایسے ماحول میں کیا بدسلیقگی کی ضرورت ہے؟ ایسے ماحول میں کیا مزید انتشار کی ضرورت ہے؟ انتہائی افسوس کی بات ہے، انتہائی افسوس کی بات ہے میرے دوستو۔ کیا کہوں، کیسے کہوں، میں ان باتوں پر بولا نہیں کرتا، میں ان باتوں میں کو نہ لکھا کرتا نہ بولا کرتا۔ میری جو تحریر ہوتی ہے یا میری جو باتیں ہوتی ہیں، کوشش یہ رہتی کہ اعتدال قائم رہے، سلیقے سے بات کہی جائے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں، نوجوان قسم کے ہیں یا کم پڑھے لکھے ہیں یا جوشیلے اور جذباتی قسم کے ہیں، یا وہ افراد ہیں جن کا کام ہے کہ نفرت کو ہوا دی جائے۔ وہ سوچتے ہیں کہ سستی شہرت مل جائے، دو تحریر لکھ دوں، سینکڑوں لوگ کامنٹس کر دیں، شہرت مل جائے۔ دوستو ایسی شہرت سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ نفرت کی آگ ہے، اس نفرت کی آگ کو بجھانے کی ضرورت ہے۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے ہاتھی سے مسلمانوں کے درمیان مزید انتشار ہو، ہم مسلمان ہیں ہمارے ہی ہاتھ سے، ہمارے ہی قلم سے، ہمارے ہی زبان سے مزید انتشار ہو، مزید نفرت کو ہوا دیا جائے۔ دوستو یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ ایمان کے خلاف ہے۔ اختلاف کا اظہار ہو لیکن سلیقے سے اظہار ہو، حق کا اظہار ہو، سلیقے سے اظہار ہو۔ سانپ بھی مر جائے، لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، اپنی رائے بھی آپ رکھ لیں، لوگوں کو سمجھ میں بھی آ جائے اور نفرت کی دیوار بھی کھڑی نہ ہو۔ یہ ہماری گزارشات تھی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ سب سے پہلے جو کہنے والا ہے، اور آپ حضرات کو بھی جو سوشل میڈیا پر اس انداز سے سرگرم ہے، جو شریعت کے، اسلام کے، اسلامی سماج کے منافی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اصلاح کی توفیق عنایت فرمائے، انہیں بھی صحیح رخ اللہ دے۔ آمین یا رب العالمین۔